بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4 سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ علاء الدین خلجی کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا۔ گجرات کو فتح کرنے کے بعد اس کی سلطنت جنوب میں دور تک پھیل گئی۔ اس دوران منگولوں کی طرف سے علاء الدین خلجی کے لیے 2 مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلا مسئلہ سیوستان میں اٹھا۔ ایک منگول سردار، نام جس کا چلدی تھا، ایک لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور سیوستان یعنی سندھ کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ علاء الدین اس صورتحال سے بڑا برہم ہوا۔ ایک لشکر اپنے سالار ظفر خان کو دے کر بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوکت سے رخصت کیا تاکہ منگول سالار چلدی پر حملہ آور ہو کر اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ ظفر خان اس لشکر کو لے کر بڑی برق رفتاری سے شمالی سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ شمالی سندھ میں منگولوں اور ظفر خان کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ ظفر خان گو ملتان کا ایک جاگیردار تھا، لیکن جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ دلیری، شجاعت اور جرأت مندی میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ شمالی سندھ میں منگولوں کے ساتھ اس کا خوفناک ٹکراؤ ہوا اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ظفر خان نے منگولوں کو بدترین شکست دے کر انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ شمالی سندھ کو ان سے خالی کروا لیا اور دشمن کو شکست دینے کے بعد منگولوں کے لگ بھگ 1700 افراد کو قیدی بنا کر فتح اور کامرانی کے نعرے بجاتا ہوا دہلی واپس آ گیا۔ منگولوں کی طرف سے علاء الدین خلجی کے لیے دوسرا مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ ماضی میں ایک منگول سردار دردہ خان 1 لاکھ کا لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا، جسے لاہور کے نواح میں علاء الدین خلجی نے بدترین شکست دی تھی۔ بہت سے منگولوں کو ہلاک کر دیا تھا اور باقی بھاگ گئے تھے۔ اب اسی دردہ خان کا بیٹا کے نام جس کا قتلخ خواجہ تھا، اس بار وہ 2 لاکھ کا عظیم لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف علاء الدین خلجی سے اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ دہلی تک کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ اس مقصد کے لیے قتلخ خواجہ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح یورش کرتا ہوا ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی کرنی شروع کی۔ اس سے پہلے جب اس کا باپ دردہ خان 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو جو قبضہ اور جو شہر اور جو علاقہ بھی اس کے سامنے آیا تھا، اس کی لوٹ مار، تباہی اور بربادی کرتا چلا گیا تھا۔ لیکن قتلخ خواجہ نے ایسا نہیں کیا۔ جس راستے، جس شاہراہ سے وہ گزرا، اس شاہراہ کے کنارے جو بھی شہر اور قصبے آئے، اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا، نہ راستے میں کسی شہر اور قصبے کو نقصان پہنچایا۔ دراصل وہ ہندوستان کی آبادی سے انتقام لینے نہیں آیا تھا، وہ تو ہندوستان پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ علاء الدین خلجی کو تخت و تاج سے محروم کر کے وہ خود دہلی کے تخت کا وارث بن کر ان سارے علاقوں پر حکومت کرنے کا خواہاں تھا جو اس وقت علاء الدین خلجی کی مملکت میں شامل تھے۔ لہٰذا دریائے سندھ کو عبور کر کے ان قصبوں اور دیہاتوں کو جو راستے میں آباد تھے اپنی ملکیت سمجھ کر آگے بڑھتا رہا، کسی پر کسی قسم کا حملہ نہ کیا۔ بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ مسافتوں کو سمیٹتا ہوا وہ آندھی اور طوفان کی طرح دریائے جہلم، چناب، دریائے راوی، ستلج، بیاس کو عبور کرتا ہوا دریائے جمنا کے کنارے جا پہنچا۔ قتلخ خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ دریائے جمنا کے کنارے وسیع میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ قتلخ خان کی آمد کا سن کر دہلی اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اس سے خوف زدہ ہو کر دہلی شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس طرح بے شمار لوگوں کے شہر میں پناہ گزین ہونے سے شہر کی آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا تھا۔ گلی کوچے اور مسجدیں وغیرہ خلق خدا سے اس حد تک بھر گئی تھیں کہ اللہ کی پناہ۔ دہلی کے اصل باشندے اس ہجوم سے بہت گھبرا گئے اور اس طرح آنے جانے اور رسد و رسانی کے راستے بند ہو گئے تھے۔ مزید یہ کہ شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دہلی کے لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علاء الدین خلجی نے اپنے سارے عمرا، سالاروں اور اراکین سلطنت کا اجلاس طلب کر لیا اور قتلخ خان کے سلسلے میں ان سے مشورہ اور صلاح طلب کی۔ کہتے ہیں اس موقع پر علاء الدین خلجی کے بعض عمرا نے علاء الدین کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور ہندوستانی لشکر کی کمزوریوں کو مناسب طریقے سے بیان کر کے اشارتاً یہ بھی کہہ دیا کہ جنگ میں شکست اور فتح دونوں ہی ممکن ہیں۔ اپنے ان سالاروں کا یہ جواب سن کر
علاؤدین خلجی نے برہمی کا اظہار کیا۔ علاؤدین ترک تھا۔ ترک جہاں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے وہاں وہ منگولوں کے طریقۂ جنگ سے خوب واقف تھی، اس لیے کہ وہ منگولوں کے ہمسائے تھی۔ اس موقع پر علاؤدین نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عظیم الشان بادشاہوں کے لیے جنگ سے خوف زدہ ہونا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد علاؤدین خلجی نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے شہر کے قلعے اور خزانے کی ذمہ داری اپنے کوتوال علی الملک کے سپرد کی۔ دہلی شہر کے سارے دروازے اس نے بند کروا دیے، صرف بدایون دروازے کو کھلا رکھا گیا۔ اس کے بعد علاؤدین خلجی منگول سالار کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 لاکھ سواروں اور 2700 ہاتھیوں کا لشکر لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر سے نکلا۔ شہر کے نواح میں کھلے میدانوں کے اندر دونوں لشکروں نے اپنی اپنی صفیں مرتب کیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے آغاز سے لے کر علاؤدین خلجی کے دور تک ایسے عظیم الشان اور بڑے لشکر کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوئے تھے۔ منگولوں کے سامنے آنے کے بعد علاؤدین خلجی نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا کماندار پنجاب اور ملتان کے حاکم ظفر خان کو بنایا، دوسرے حصے کی کمانداری اپنے بھائیوں الماس بیگ اور رکن خان کے سپرد کی، تیسرا حصہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد منگولوں سے جنگ کی ابتدا کر دی گئی۔ اس طرح علاؤدین خلجی اپنے تینوں لشکروں کے ساتھ منگولوں سے ٹکرا گیا تھا۔ کہتے ہیں حملے کی ابتدا علاؤدین خلجی کے امیر اور پنجاب کے حاکم ظفر خان نے کی تھی۔ ظفر خان بقول مورخین ایسے خونخوار اور ایسے جان لیوا انداز میں منگولوں پر حملہ آور ہوا تھا کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس نے منگولوں کے لشکر کے ایک حصے پر ضربیں لگاتے ہوئے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ظفر خان کی یہ جرأت اور ہمت دیکھتے ہوئے علاؤدین خلجی اور دوسرے سالار بھی منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس طرح دہلی کے نواح میں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں چاروں طرف منگولوں کی لاشوں سے میدان جنگ بھر گیا تھا۔ علاؤدین خلجی اور اس کے سالاروں کی طرف سے خوفناک حملے کے نتیجے میں منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور علاؤدین کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس جنگ میں پنجاب کے حاکم ظفر خان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے منگولوں کے سپہ سالار قتلق خان نے اس کی طرف پیغام بھجوا دیا تھا کہ تم علاؤدین کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، میں علاؤدین کی نسبت تمہاری زیادہ عزت افزائی کروں گا اور تمہیں اس عہدے سے کہیں بڑا عہدہ عطا کروں گا جو تمہیں علاؤدین خلجی کے پاس حاصل ہے۔ لیکن ظفر خان نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ظفر خان کی یہ بدقسمتی کہ جب منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور علاؤدین خلجی کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا تو ایک موقع پر کچھ منگولوں نے ظفر خان کو گھیر لیا تھا۔ کچھ منگول کمین گاہ اور گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر نکلے اور ظفر خان کے گھوڑوں کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ کر رکھ دیں۔ اس طرح ظفر خان اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور ظفر خان کے گھوڑے کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس طرح ظفر خان اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور ان منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ منگولوں کے خلاف علاؤدین اور اس کے سالاروں کی یہ شاندار فتح تھی۔ اس جنگ کے دوران علاؤدین خلجی کے لشکر کا ایک سالار منگولوں کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگ کر شہر میں بھی آ گیا تھا۔ بہرحال اس فتح کے بعد علاؤدین واپس شہر آیا، جشن کی محفلیں منعقد کی گئیں اور عمرہ کو جو منگولوں کے مقابلے میں بڑی جرأت مندی اور بہادری سے لڑے تھے انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ وہ سالار جو جنگ سے بھاگ کر دہلی میں داخل ہو گیا تھا، علاؤدین نے ان سالار کو گدھے پر سوار کر کے سارے شہر میں اس کی تشہیر کروائی تھی۔ سلطان علاؤدین کا چہرہ نہایت پرجلال اور پررعب تھا، بدن فربا تھا، اعضاء مضبوط تھے، چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا جس میں جھری کا نام تک نہ تھا، داڑھی لمبی اور بال گجرے تھے، آنکھوں سے ذہانت اور بلند پیشانی سے اقبال مندی ظاہر تھی۔ ملکہ عالیہ نے کچھ وقفے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، اعلیٰ حضرت نے سنا صاحبزادے بلند اقبال کو شادی سے وحشت ہوتی ہے۔ علاؤدین نے مسکرا کر پہلے تو خضر خان کو دیکھا اور پھر ملکہ عالیہ کے روئے انور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ شاید اس نے عورتوں کی سیرت کا صحیح اندازہ کر لیا ہو۔ اس پر ملکہ عالیہ نے ناز بھری تیکھی نظروں سے سلطان کے چہرے پر نظر ڈال کر خفیف تبسم کے ساتھ کہا، کیا بات ہے عورت کی سیرت میں؟ سلطان نے کہا، یہ بات تو خضر خان ہی سے پوچھنی چاہیے تھی۔ ملکہ نے کہا، لیکن الزام تو اعلیٰ حضرت لگا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، توبہ توبہ، ہم الزام لگانے کی جرأت کیسے کر سکتے ہیں؟
بہت خوب، عورت کی صورت، سیرت اور وفادار سبھی کچھ دیکھی اور جانچی جاتی ہے، لیکن مرد اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، عورت کے چکر میں آ کر مرد کو سب کچھ بھولنا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان نے مسکرا کر پیار بھری نظروں سے ملکہ کو دیکھا۔ ملکہ نے بھی اپنی نشیلی آنکھیں سلطان کے چہرے پر ڈالیں، وہ بھی مسکرانے لگیں۔ اگرچہ ملکہ عالیہ کا سن 40 سال کے قریب تھا، لیکن صورت و شکل سے 30 سالہ نوجوان اور خوبرو عورت معلوم ہوتی تھیں۔ خضر خان اس وقت اٹھے۔ سلطان نے کہا، تم جانا چاہتے ہو؟ اچھا بیٹا جاؤ، کل دربار میں حاضر ہو کر تمام رویداد سنانا۔ بہت بہتر عالم پناہ، شہزادے نے کہا، اور نہایت ادب سے جھک کر پہلے سلطان کو اور پھر ملکہ کو سلام کیا۔ دونوں نے دعا دی اور وہ وہاں سے چل کر قصر شاہی کے وسیع صحن کو طے کر کے باغیچے میں جا نکلے۔ شاہی قصر کسی ایک محل کا نام نہ تھا، بلکہ اس میں متعدد محلات تھے۔ ہر محل کا جداگانہ نام تھا، مثلاً رنگ محل، موتی محل، سریا محل۔ یہ محل ملکہ عالیہ کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا۔ کہکشاں محل اور پھر کئی محلوں کے اسی طرح نام تھے۔ ان تمام محلوں میں شاہی خاندان کے افراد جداگانہ رہتے تھے۔ ہر محل کے متعلق خوشنما فردوس نظیر باغیچہ ہوا کرتا تھا۔ جس باغیچے میں اس وقت خضر خان پہنچے وہ سریا محل کے متعلق تھا۔ اس باغیچے کی تختہ بندی نہایت سلیقے سے کی گئی تھی۔ نشستیں زیادہ تر سنگ مرمر کی تھیں۔ پانی کے لیے نالیاں بھی سنگ سفید سے بنائی گئی تھیں، جس میں دن بھر شفاف پانی بہتا رہتا تھا۔ سرو کے چھوٹے بڑے درخت قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے۔ ہر اس مقام پر جہاں چاروں طرف نشستیں آ کر ملتی تھیں، دروازے قائم کر دیے گئے۔ اوپر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، پھولوں کے تختے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کئی سبززار مقامات میں حوض بنے ہوئے تھے اور ان میں فوارے چل رہے تھے۔ پھول رنگ برنگے اور خوشبودار تھے کہ کسی نے نہایت ہی شیریں آواز میں کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چونک کر گھومے۔ انہوں نے ایک حور ادا دوشیزہ کو مستانہ خرامی سے آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، اوہ بلقیس جمال، تم ہو؟ اس دوشیزہ کا نام بلقیس جمال تھا۔ وہ ان کے ماموں کی لڑکی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ ان کی والدہ ان کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ بلقیس جمال نہایت حسین و جمیل ماہ پارہ تھی۔ اس کا شباب کروٹیں لے رہا تھا، سینے کا ابھار غضب ڈھا رہا تھا۔ اس میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو ایک پیکرے آتش میں ہوتی ہیں۔ اس کا چہرہ گول اور چمکیلا تھا، آنکھیں سیاہ، رسیلی اور بلا کی دل فریب تھیں، لب پتلے پتلے کمان کی طرح خمیدہ، دہن چھوٹا سا، ناک ستواں اور نہایت موزوں تھی۔ اس کے سفید رخساروں پر شباب کی سرخی جھلک رہی تھی۔ اس نے خضر خان کے پاس آ کر کہا، ہاں میں ہوں۔ ٹھنڈا سانس لے کر کہا، لیکن آپ تو مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ خضر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، پگلی کہیں گی، میں تجھ سے کیوں بھاگتا؟ کیا میں اور تو ساتھ نہیں کھیلے، ساتھ ساتھ نہیں پلے اور ساتھ ساتھ نہیں بڑھے؟ اس پر بلقیس جمال نے کہا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ خضر خان نے تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ مگر آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تیرے دل میں یہ کیسے خیالات آ جاتے ہیں؟ افسوس، تب آپ کچھ نہیں جانتے۔ نہیں جانتا تو تم بتا دو۔ خضر خان نے کہا، نہیں جانتا تو تم بتا دو۔ بلقیس جمال تمام کپڑے ریشمی پہنے ہوئے تھی۔ مغلئی قسم کا زری کے پھولوں کا سرخ پاجامہ تھا، نارنجی رنگ کی پھولدار قبا تھی، اس پر گلابی رنگ کی واسکوٹ تھی جو اس قدر تنگ تھی کہ ابھرے ہوئے گدا سینے سے چپک کر رہ گئی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے واسکوٹ پھٹ جائے گا۔ ہلکے گلابی رنگ کا باریک دوپٹہ تھا۔ اس کے تمام لباس میں موتیوں کی جھالریں ٹکی ہوئی تھیں جو جھلملا رہی تھیں اور جن کی چمک سے اس کے آتشناک رخسارے دہک رہے تھے۔ بلقیس جمال نے کہا، میں بتا دوں؟ کاش میں بتا سکتی۔ خضر خان نے کہا، تم پہیلیاں بجھوا رہی ہو۔ بلقیس جمال، آخر کیوں نہیں بتا سکتی تم؟ بلقیس جمال نے محبت بھری میٹھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں عورت ہوں۔ خضر خان نے ٹوکتے ہوئے کہا، غلط، تم عورت نہیں ایک لڑکی ہو۔ بلقیس جمال، تم عورت نہیں ایک لڑکی ہو۔ لڑکی ہی صحیح،
پھر حجاب کیسا جھٹ بتا دو؟ یا تو شہزادہ عالم تم اتنے سیدھے ہو کہ کچھ سمجھتے اور جانتے ہی نہیں، یا اس قدر سنگ دل ہو کہ میری باتیں مذاق میں اڑا دینا چاہتے ہو۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ میں نہ سمجھ ہوں اور نہ سنگ دل ہوں، نہ معلوم تم کبھی کبھی کیسی باتیں کرنے لگتی ہو۔ تب ممکن ہے میرا ہی نظریہ غلط ہے۔ ضرور غلط ہے، تعجب ہے تم میرے ساتھ کھیلی ہو، پلی بڑی ہو اور پھر مجھے نہیں جانتی۔ اب جاننے کی کوشش کروں گی۔ آپ اس وقت کچھ اداس معلوم ہوتے ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ اداس؟ ہاں میں کچھ اداس ہوں، لیکن وجہ نہیں بتا سکتے؟ بتا سکتا ہوں، مگر خوف ہے کہ کہیں تم میرا راز فاش نہ کر دو۔ اس پر بلقیس جمال نے ان کے چہرے کی طرف ٹکٹکی لگا کر کہا، آپ کو میری طرف سے بدظنی ہے؟ معاف کرنا، مجھے بدظنی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا راز ہے اور اس کے افشا پر بدنامی کا خطرہ ہوگا۔ تو کیا میں اس بات کو نہیں سمجھتی؟ ضرور سمجھتی ہو۔ تو پھر بتا دیجئے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ مدد؟ ہاں تم مدد کر سکتی ہو۔ پھر فرمائیے۔ تمہیں معلوم ہے میں گجرات گیا ہوا تھا، وہاں میں نے ایک دوشیزہ صحرا کو دیکھا۔ کسی آوارہ گرد راجا کی راجکماری تھی اور اس قدر خوبصورت جیسے کنول کا پھول ہو۔ اوہ، کیا تم بیمار ہو گئی ہو؟ بلقیس جمال کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا، رخساروں کی سرخی جاتی رہی، آنکھوں سے حسرت برسنے لگی، نازک اور حسین لب کانپنے لگے تھے، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ لیکن اس کی موجودہ کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ اپنے دل پر بہت ہی کچھ جبر کر رہی ہے۔ اس نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، نہیں بیمار نہیں ہوں، کہیے، آپ شوق سے کہیے، میں بغور سن رہی ہوں۔ خضر خان نے کہا، تمہاری حالت دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا تھا۔ بلقیس جمال، خدا کا شکر ہے تمہاری طبیعت خراب نہیں ہے۔ میرا فکر نہ کریں۔ ہاں فرمائیے، وہ کنول کا پھول تھی؟ ہاں، وہ بے حد حسین تھی، اس کی تصویر میرے دل پر نقش ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا بلقیس جمال۔ بلقیس جمال کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس نے زیر لب آہ بھری اور خود پر جبر کرتے ہوئے کہا، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تم امی تک یہ خبر پہنچا دو۔ میں؟ ہاں تم، وہ تمہاری بات کو بہت مانتی ہیں، بتاؤ پہنچا دو گی نا ان کے کانوں تک؟ بلقیس جمال کا منور چہرہ حزن و ملال کی سیاہی میں ڈوب گیا تھا، مگر خضر خان نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت فوارے کی طرف دیکھنے لگی تھی تو بلقیس جمال نے نہایت آہستگی سے کہا، ہاں پہنچا دوں گی۔ خضر خان نے خوش ہو کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور قدرے دبا کر کہا، تمہارا شکریہ۔ اسی وقت کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور یہ دونوں اسی کی طرف دیکھنے لگے کہ جس طرف سے یہ آواز آئی تھی۔ قدموں کی چاپ برابر کی روش سے آ رہی تھی، یہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نازنین عورت نمودار ہوئی۔ وہ ساڑھی میں ملبوس تھی، نہایت خوشنما اور خوبصورت ریشمی ساڑھی تھی۔ اس پر سنہری بیل ٹکی ہوئی تھی جس میں زردوزی اور جواہرات کی بیلیں، پھول اور پتیاں بنی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی بلقیس جمال نے افسردہ لہجے میں خضر خان سے کہا، ملکہ ثانی تشریف لا رہی ہیں، میں اجازت چاہتی ہوں۔ خضر خان نے بلقیس جمال کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے اب بھی اس کے جذبات و خیالات کا اندازہ نہ کیا۔ شاید وہ قیافہ شناس نہ تھا، وہ نہ سمجھ سکی کہ اس نازک ادا دوشیزہ کا دل کس قدر مجروح ہو گیا ہے، کس قدر غم و رنج نے اس پر یورش کر دی ہے، اور وہ کس قدر پریشان، مغموم اور حسرت زدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ بلقیس جمال نے کہا، مجھے چلا ہی جانا چاہیے۔ تو پھر جاؤ۔ شہزادہ عالم، اس نے انتہائی حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، لیکن افسوس وہ اب بھی اسے دیکھنے کے بجائے ملکہ ثانی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ بلقیس جمال نے ٹھنڈا سانس بھرا اور آہستہ آہستہ روانہ ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی ملکہ ثانی وہاں آ گئیں۔ اسے دیکھتے ہی خضر خان نے نہایت ادب سے اسے سلام کیا۔ ملکہ ثانی نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دے کر کہا، اوہ خضر خان، بلقیس جمال سے باتیں ہو رہی تھیں؟ ملکہ ثانی کا نام کنولا دیوی تھا۔
وہ نہایت خوبصورت، بڑی شاندار اور ہسمکھ عورت تھی۔ وہ زیادہ تر اپنا قومی لباس پہنا کرتی تھی، یعنی لہنگا، شلوکا اور دوپٹہ۔ کبھی کبھی ساڑی کا بھورا استعمال کر لیا کرتی تھیں، اور شاذ و نادر ہی مسلم عورتوں کا لباس پہن لیتی۔ چونکہ وہ حسین اور جامہ زیب تھی، اس لیے وہ جو کچھ بھی پہن لیتی تھی اس پر بھپ جاتا تھا۔ خضر خان اس کا ایسا ہی ادب و احترام کرتے تھی جیسے اپنی حقیقی والدہ ملکہ عالیہ کا کرتے تھی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، بلقیس جمال یہاں موجود تھیں اور اتفاق سے میں بھی ادھر آ نکلا۔ کولا دیوی نے کہا، تم دونوں کی جوڑی تو ماشاء اللہ خوب ہے۔ ہم دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے چلے آئے ہیں، اور اب زندگی کی دوڑ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی بننے والے ہو۔ خضر خان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی کی دوڑ کیسی ہے امی جان؟ کولا دیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑے ہی بھولے ہو بیٹا تم۔ وہ تمہاری شریک حیات بننے والی ہے۔ اب بھی اگر نہ سمجھے ہو تو میں صاف ہی کہہ دوں، اس کی تمہارے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ شادی؟ تم حیران کیوں رہ گئے؟ بلقیس جمال نہایت حسین، نہایت نیک اور نہایت ہی فرما بردار لڑکی ہے۔ تم اسے پا کر جیتے جی بہشت میں پہنچ جاؤ گی۔ مگر امی جان، میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کولا دیوی نے مسکرا کر کہا، کیا مجرد رہ کر برہمچاری بننے کا ارادہ ہے؟ خضر خان چپ رہ گئے۔ کولا دیوی نے پھر کہا، بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ خضر خان نے شرمیلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، اوہ، شرماتے ہو اتنے بڑے ہو کر؟ اب تو ماشاء اللہ تم جوان ہو گئے، لڑائیوں میں بھی شریک ہونے لگے ہو، کئی معرکوں میں تمہارا نام بھی آ چکا ہے۔ اس پر خضر خان نے کہا، جنگ اور شکار یہ ہیں تو میرے شغل امی جان۔ بلقیس جمال جیسی حسین اور کافر شباب اور پیکار ناز کے دل پر فتح پانا بھی تو بڑا معرکہ سر کرنا ہے۔ لیکن بلقیس جمال خود تم سے محبت کرتی ہے خضر خان۔ خضر خان نے حیرت سے کولا دیوی کی طرف دیکھ کر کہا، بلقیس جمال کیا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ ہاں، یہ بات تو تمہاری امی جان کو، مجھے، تمہارے والد شہنشاہ کو اور خود اس کے باپ علب ارسلان کو بھی معلوم ہے۔ خضر خان نے پچھتاتے ہوئے کہا، اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کولا دیوی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کیا تم نے؟ کہیں اس کے نازک اور معصوم دل کو ٹھیس تو نہیں لگا دی؟ میں نے اس پر اپنا راز کیسا راز؟ مجھ سے ایک بے وقوفی ہو گئی امی جان۔ کیا بے وقوفی ہو گئی بیٹا؟ میں نے اسے اپنا راز بتا دیا۔ اطمینان رکھو، وہ لڑکی اس راز کی حفاظت اپنی جان کے برابر کرے گی اور تم سے بے پناہ محبت کرے گی۔ اس کی محبت ہی میرے راز کے افشا کا باعث بن جائے گی۔ اگر تمہیں مجھ پر اطمینان ہو تو وہ راز مجھے بھی بتا دو۔ میں آپ کو امی جان ہی سمجھتا ہوں، اور آپ بھی مجھ پر ہمیشہ مہربانی کرتی رہیں۔ کولا دیوی نے کہا، یہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے بیٹا، مجھے تم سے اپنے بیٹے جیسی محبت ہے۔ میں تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں۔ تمہاری صورت میں مجھے اپنے بھائی کی سی جھلک نظر آتی ہے۔ میں تمہارے آرام و آسائش کا خیال رکھتی ہوں۔ دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ ایک ہندو رانی ایک مسلمان شہزادے سے بیٹے جیسی محبت کرتی ہے۔ میں خوش ہوتی ہوں، چونکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم ہی میری اولاد ہو، تم ہی میرے لخت جگر ہو۔ تمہیں دیکھ کر ہی میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ خضر خان نے کہا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بیٹا ماں کا شکر گزار نہیں ہوا کرتا۔ اس پر خضر خان نے کہا، بات یہ ہے کہ مجھے اس شادی سے بچائیے۔ کولا دیوی نے تعجب سے پوچھا، مگر کیوں آخر؟ اس لیے کہ مجھے ایک اور سیمی تن سے محبت ہو گئی ہے۔ کولا دیوی نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ عجیب بات ہے یہ تو، کہاں دیکھا ہے تم نے اسے؟ گجرات کی سرزمین میں۔ اس پر کولا دیوی نے نقرئی قہقہہ لگا کر کہا، اچھا، گجراتی حسینہ پر مائل ہو گئے ہو؟ مگر کہاں، کب اور کیسے دیکھا تم نے اسے؟ خضر خان نے مختصر طور پر اپنی تمام رام کہانی سنا دی۔ کولا دیوی نہایت غور اور بڑی توجہ سے سنتی رہی۔ جب وہ کہہ چکے تو کولا دیوی نے اس سے پوچھا، کیا اس کی آنکھیں گہری سیاہ اور عارض شبنم میں نہائے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح ہیں، اور دائیں رخسار پر ایک چھوٹا سا تل بھی ہے؟
خضر خان نے حیرت سے قولہ دیوی کی طرف دیکھ کر جواب دیا، واللہ یہ سب باتیں اس کے چہرے میں موجود ہیں۔ قولہ دیوی چونک پڑی۔ خضر خان نے دیکھ لیا، وہ کمال متحیر ہوئے۔ انہوں نے دریافت کیا، امی جان کیا اب گلگداز کو جانتی ہیں؟ قولہ دیوی نے کہا، میں خضر خان میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، مگر معاف فرمانا امی جان، آپ ٹالنا چاہتی ہیں۔ آپ کے چونک پڑنے سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ آپ ضرور اسے جانتی ہیں۔ اس پر قولہ دیوی نے لمبا ٹھنڈا سانس لے کر کہا، سچ یہ ہے خضر خان، میں اس حسن کی ملکہ کو جانتی ہوں۔ خضر خان نے مسرور ہو کر جلدی سے دریافت کیا، امی جان کون ہے وہ؟ قولہ دیوی نے نرمی سے کہا، میں ابھی یہ نہیں بتا سکتی میرے بیٹے۔ اب خضر خان مایوس ہو گئے۔ قولہ دیوی نے ان کی افسردہ خاطری دیکھ کر کہا، ممکن ہے وہ کوئی اور ہو، وہ نہ ہو جسے میں نے سمجھ لیا ہے۔ اس وقت ضبط و تحمل سے کام لو، میں اس کے متعلق معلومات حاصل کروں گی، اور جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ وہی ہے جسے میں نے سمجھا ہے، تو نام بھی میں تمہیں بتا دوں گی کہ وہ کون ہے، بلکہ اسے قصر شاہی میں بلوا دوں گی۔ یہ سن کر خضر خان کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ انہوں نے اشک بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، امی آپ قصر شاہی میں بلوا لیں گی اسے؟ قولہ دیوی نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں اطمینان دلاتی ہوں کہ اسے ضرور بلوا لوں گی۔ خضر خان نے کہا، تب آپ اس شادی کو بھی ملتوی کرانے کی کوشش کریں۔ قولہ دیوی نے کہا، کوشش ضرور کروں گی، لیکن یہ یقین نہیں دلا سکتی کہ ضرور ہی ملتوی کرا دوں گی، کیونکہ تم خوب جانتی ہو کہ بلقیس جمال ملکہ عالم کے بھائی کی بیٹی ہے، یوں بھی خوبصورت اور نیک دل ہے۔ ملکہ عالیہ اسے بہت زیادہ پسند کرتی اور چاہتی ہیں۔ عالم پناہ کو بھی اس سے محبت ہے، اور میں بھی اسے دل سے پسند کرتی ہوں۔ وہ ہر طرح تمہاری دلہن بننے کے لائق ہے، مگر خاطر جمع رکھو، میں کوشش ضرور کروں گی۔ خضر خان نے کہا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا امی جان۔ اس میں بیٹا شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب تم جاؤ، میں بلقیس جمال کو دیکھتی ہوں کہ اس پر تمہاری باتوں کا کیا اثر ہوا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ میرے خلاف امی جان کو برانگیختہ نہ کر دے۔ میں خوب جانتی ہوں وہ ایسی ناسمجھ بچی نہیں ہے۔ خضر خان سلام کر کے چلے گئے۔ قولہ دیوی آگے بڑھ گئی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔